الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی خوشیاں، جی ہاں، جنت کی خوشیاں دیکھ رہے ہیں ہم، اور ہم فیملی لائف، پرسنل لائف، یہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنت میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ فیملی لائف کے ضمن سے ایک اور بات آئی ہے کہ فیملی میں کیا ہوگا کہ میاں بیوی اور بچے ہی ہوں گے جیسا دنیا میں ہوگے۔ جو شخص، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دنیا میں بھی بہتر ہو جائے اور جنت بھی اسے مل جائے، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ اسے بہت بہترین معاملے کرنے چاہیے۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ ساس سسر ہو، نند ہو، ایکسٹینڈڈ فیملی ہو، سسرال کی فیملی، یہ ساری فیملیاں ہمیں کوئی اسلام اس کی رہنمائی نہیں دیتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جا کر آپ میرے دوسرے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کے گھر والوں کے لیے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اب دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ کریں گے ہر چیز متشابہ ہوگی، جیسا کہ پھل متشابہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے کہ یہاں پہ جیسے دیں گے ملتے جلتے وہاں پہ دیں گے، مگر اس کی کوالٹی بہت بہترین ہوگی۔ تو آتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، سسرال ہے، مائکہ ہے، یہ سارے رشتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ کیا ملے گا اور کیسے ملے گا؟ جیسے ہم خاتون خانہ ہے، شادی کے بعد میں ہماری زندگی ہمارے شوہر سے پہچانی جاتی ہے، ہمارے شوہر کے لوگ، ہمارے شوہر کے بھائی، شوہر کے بہن، شوہر کی ماں باپ، ان کے رشتہ دار، یہ سارے ہمارے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جب مین شوہر ملے گا تو فیملی کس کی رہے گی، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ جنت کے بیان میں یہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ہمیں دادا دادی دیں گے، ہمیں بیٹے دیں گے، ہمیں بیٹیاں دیں گے، اور پھر بعد میں ہمارے پوترے پوتریاں یہ سارے بھی دیں گے۔ مطلب ہمیں ہوں گے نہیں، یہاں پہ ہمارے جو تھے وہاں پہ ہمیں وہی ملیں گے، مگر وہاں پہ گریڈنگ سسٹمز ہیں۔ جو جس لیول کی جنت میں ہوگا اسے اس طریقے کا جنت میں ساتھی ملے گا۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت 8 جنتیں ہیں، اور 8 جنت کے دروازوں میں سے جو بھی جائے گا تو الگ الگ ہوں گے، جیسے باب الصلاۃ ہے، باب الریان ہے، تو ویسے اسے اس کی گریڈ ملے گی۔ تو اپنے اپنے عمل جیسے ہوں گے دنیا میں، وہاں پہ گریڈنگ سسٹم ہوگا۔ ہائیسٹ لیول آف جنت الفردوس، جس کا چھت رحمان کا عرش ہے، الحمدللہ۔ تو پھر یہ گریڈ پہ کون جائیں گے؟ پہلی حصے کی جنت، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کے الگ الگ لیولز ہیں۔ اب یہ جو لیولوں میں جائیں گے وہ حساب سے ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب رہیں گے۔ اب بعض دادا دادی کو 8 لیول ملا، پوترا پوتری کو 2 ملا، تو وہاں پہ کیسے رہیں گے وہ؟ ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں گے، وہاں پہ بھی اللہ کو کہیں گے، وہاں پہ بھی کہ اللہ میرے فلاں رشتہ دار یہ گریڈ میں ہے، آپ ان کے گریڈ بڑھا کر ادھر بھیج دیں۔ واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی اگر کرے تو کرے۔ تو اس طریقے کے گریڈز میں، مگر رشتہ دار وہاں پر بھی نہیں چھوٹیں گے، وہاں پر بھی رشتہ دار ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو کیا ہمارا فرض بنتا ہے کہ دنیا میں ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیا کریں؟ دیکھیے، رشتہ داری جب نبھانا ہے نا، تو ایک انسان اکیلا نہیں ہوتا، 2 ہوتے ہیں۔ تو 2 ہاتھ ملیں گے تو تھالی بچے گی۔ سامنے سے آپ بھی آپ کا بڑپن بتائے، اور اس کے سامنے سے آپ کے رشتہ دار بھی اپنا بڑپن بتائیں۔ ہر 2 کے لیے بہتر ہے زندگی، کہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہے کہ دینا بینک چالو ہے، یہاں سے ایک انسان کا سامنے سے صرف لینا بینک چالو ہے، نہیں، رشتہ داری میں دینے بینک بھی چالو رہتے ہیں اور لینے بینک بھی چالو رہتے ہیں۔ اس میں پیسوں کی بات ہرگز نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب ہم سلام کریں تو ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وعلیکم سلام سامنے سے آئے، اور بعض وقت ہم بیٹھے تو ہم بھی ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں سے سلام آئے، ہم وعلیکم سلام کہیں۔
اس طریقے کے رشتے نبھتے ہیں، اس طریقے کے رشتے چلتے ہیں۔ ہمیشہ 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 کمپرومائزنگ سٹیٹ میں جب آپ رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے کی زندگی کے لیے ہمیں نہیں بھیجا۔ سب میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری نفس بنائی ہے، اور ہماری نفس کا کیا مطالبہ ہے؟ اسے موٹی نہیں کرنا، اسے عاجز رکھنا ہے، اسے عاجز رکھنا ہے۔ مگر ایک شخص بیوقوف ہوتے ہوتے اس کی بیوقوفی کی انتہا ہے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ میں یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ منافق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پہ کسی شخص کی نہیں، مومن جو مومن ہے، جس کے پاس ایمان ہے، وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ پتہ ہے ایک بار یہاں پہ غفلہ ہو گیا، غفلت ہو گئی، اب یہاں پہ رکنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ جب سامنے سے آپ کو کچھ آئے تو آپ آ گیا، اس طریقے سے۔ تو یہ سارے رشتہ داریاں بھی ہمیں جنت میں ملیں گی، اور یہ سارے رشتہ داریوں کا بھی پاس ہمیں جنت میں رکھنا ہے، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ انشاءاللہ ہم جنت میں رہیں گے۔ اب کون سا رشتہ آپ کو ہوگا؟ اگر خود کون سے رشتے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ویسے نیک اعمال کریں تاکہ وہ رشتہ ہمیں جنت میں ہمارے لیول کی، ہمارے گریڈنگ میں مل جائے۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہے کہ کون سی گریڈنگ، مگر چاہتا ہے نا انسان کہ یہ گریڈ ہو، جیسا جنت الفردوس ہو، تو جنت الفردوس کے لائق عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔